شیطان کا پوتا حما جنت میں کیوں جائے گا؟ شیطان کی بیوی کا نام ایسا خطرناک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین۔ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ انسانوں کا ازلی دشمن ہے۔ ایسا دشمن جو نہ تھکتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ بازار آتا ہے، بلکہ شیطان ہمارا وہ دشمن ہے جس نے باقاعدہ قسم کھا رکھی ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا کر ہی دم لے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں ابلیس تنہا نہیں ہے، اس کا پورا خاندان ہے، اس کا پورا کنبہ ہے، اس کی نسل ہے۔ وہ روز نئی نئی شیطانی نسلیں پیدا کرتا ہے، ہر ایک کو ایک نیا کام سونپتا ہے۔ کوئی بھائی کو بھائی سے لڑوا دیتا ہے، کوئی دلوں میں حسد، بغض اور کینہ کروا دیتا ہے، کوئی معاشرے میں زنا و بے حیائی کو عام کرتا ہے، تو کوئی قتل و غارت کا بازار گرما کروا دیتا ہے۔ وہ لشکر جو انسان کو جہنم کی طرف دھکیلنے کے لیے ہر دم متحرک ہے، لیکن کسی لشکر میں اسی نسل میں سے ایک ایسا بھی تھا جو صرف الگ ہو کر وہ اپنی لشکری کی شیطانی صفوں سے الگ ہوا۔ نہ صرف بغاوت کی بلکہ ایسی راہوں پر چل نکلا جو روشنی، ہدایت اور نبوت سے بھری ہوئی تھی۔ یہ وہ جن ہے جس کا نام حاما تھا، ایک ایسا کردار جس کی کہانی آپ کو بھی حیران کرے گی، چونکہ یہ کہانی آپ کو چونکا بھی دے گی۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ شیطان ابلیس کی نسل کہاں کہاں پائی جاتی ہے، شیطان کی بیوی کون ہے، وہ کون سا لمحہ تھا جب شیطان کا پوتا حاما مختلف انبیاء سے ملاقات کرتا ہوا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ پہنچا۔ اس ملاقات میں کیا ہوا، اس نے کیا کہا اور آپ کہاں ہیں، ان سب سوالوں کے جوابات آپ کو اسی ویڈیو میں آج ملیں گے۔ بس ویڈیو کو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے، کیونکہ جو کچھ آج آپ نے جاننا ہے وہ ہر مسلمان کے دل کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ پیارے دوستو، علماء اور مفسرین کے مطابق ابلیس تنہا نہیں ہے بلکہ اس کی نسل کو بڑھانے کے لیے اس کے ساتھ ایک خبیث بیوی بھی پیدا کی گئی تھی۔ روایات کے مطابق ابلیس کی بیوی کا نام سہم تھا، ایک ایسا نام جو سننے میں سناٹا طاری کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زخم دینے والی، تیروں کی بارش کرنے والی، اور موضع اتفاق نہیں ہے، یہ نام اس کے کردار کا مکمل آئینہ دار ہے۔ یہی وہ جود ہے جو ابلیس کے ساتھ مل کر گمراہی کی فیکٹری چلا رہے ہیں۔ اس کی نسل جو اس کو کوکھ سے پھوٹی طرف اور صرف ایک مقصد کے لیے وجود میں آئے، انسان کو ہدایت سے دور کر کے فریاد، فساد، قتل و غارت اور فتنوں کی آگ میں جھونک دینا۔ عورت صرف ایک جننی نہیں بلکہ گمراہی کی جڑ ہے، ایک ایسی ماں ہے جس کی اولاد نے زمانوں کو اجاڑا، معاشروں کو توڑا، دلوں کو جلایا، قوموں کو خون میں نہایا، اور آج بھی ہر طرف وسوسہ، ہر طرف فتنہ فساد کا بازار گرم ہے۔ لیکن اس گمراہ نسل میں وہ بھی موجود تھا، اپنے آباء و اجداد کی راہ چھوڑ کر روشنی کی تلاش میں نکلا، اور یہ تلاش اسے ایک دن دربار تک لے آئی جہاں سے ہدایت کا آغاز ہوتا ہے۔ عرب اعمال جن کا وہ حیران واقعہ آپ کو سنا دیں گے جو خود صحابہ اکرام کی مختلف احادیث کی معتبر کتابوں میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں میں ایک مقام پر بیٹھے تھے، یہ اچانک ایک عجیب سا بوڑھا شخص نماز فجر کے وقت ظاہر ہوا، اس کے ہاتھ میں لمبی لاٹھی تھی۔ وہ ایسا اس کے سہارے چلتا ہوا قریب آ رہا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور پھر صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جن ہوں، میرا نام حاما ہے بن لاغس بن ابلیس۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں، تو واقعی بہت قدیم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سوال کیا جو ہر سننے والے کو چونکا دیتا ہے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن سے اس کی عمر دریافت فرمائی تو وہ جن کچھ لمحوں کے لیے بالکل ہی خاموش ہو گیا، پھر آہستگی سے گویا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری بھی ہے، یا شاید کچھ کم۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں نوخیز جن تھا، پہاڑوں میں دوڑا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت برا عمل تھا۔ اس پر وہ جن گلو گیر لہجے میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ملامت مت فرمائیے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور سچے دل سے توبہ کی۔ میں ان نیک لوگوں کے ساتھ دین کی دعوت میں شامل رہا اور ان کے مشن میں مددگار بنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ اکرام بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ پھر اس نے روتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کفر پر باقی رہوں۔ میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان پر ایمان لایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملا، اور جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو میں ان کے ساتھ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جب کنویں میں ڈالا جا رہا تھا تو میں ان سے پہلے اس کنویں میں موجود تھا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی اور جاتے جاتے فرمایا، اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملو تو میرا سلام پہنچا دینا۔ وہ جن کچھ لمحے رکا، پھر آہستہ سے کہا، جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مجھ سے فرمایا، اگر تمہاری ملاقات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو میری طرف سے ان کو بھی سلام کہنا۔ پھر وہ جن روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جھک گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسی امانت کو پورا کرنے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ پیارے دوستو، جب اس جن حامہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی رقت آمیز انداز میں فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حما، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ اب بتا تیری کیا حاجت ہے؟ حما نے ادب و نیاز کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے قرآن سکھا دیں۔ پیارے دوستو، یہ درخواست سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن پر خصوصی شفقت فرمائی اور اسے قرآن کی تعلیم دینا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن مجید کی چند صورتیں سکھائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صرف 10 صورتیں سکھائیں۔ آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا، اے حما، جب کبھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات ترک نہ کرنا۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن اس واقعے کے بعد حما کے بارے میں پھر کبھی کوئی مزید بات روایت میں نہیں آئی۔ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ جن جو صدیوں پرانا تھا، جو انبیاء کرام کی صحبت پا چکا تھا، جس نے قرآن مجید کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی تھی، آج وہ کہاں ہے؟ کیا وہ اب بھی زندہ ہے یا وہ بھی وقت کے طوفان میں کہیں کھو گیا ہے؟ یہ سب کچھ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ پیارے دوستو، اب یہاں ایک نہایت اہم حقیقت جان لیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ ایک شیطان مقرر نہ کیا گیا ہو جو ہمیشہ اس کے قریب رہتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے مجھے اس پر غالب کر دیا ہے، اس لیے وہ مجھے صرف نیکی کی بات بتاتا ہے۔ دوستو، شیطان کا وجود ہماری آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ اس کو مقرر کیا تاکہ یہ دنیا امتحان گاہ بنے
مگر اللہ کی طرف سے رجوع، سچے دل کی توبہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی ہمیشہ شیطان کے سر سے بچا سکتی ہے۔ یاد رکھیں اللہ حکیم ہے اور اس کا کوئی بھی کام بغیر مقصد نہیں ہوتا۔ جب ہم کائنات کی کسی بھی مخلوق کو دیکھتے ہیں تو دل سے یہی صدا نکلتی ہے، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ دوستو، اللہ کی بنائی ہر مخلوق کے پیچھے کی حکمت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیائے سعادت میں ایک نہایت دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار چھت پر تھے، انہوں نے ایک چھپکلی کو دیکھا۔ انہوں نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ، تو نے اس حقیر سے چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، تم سے پہلے یہ چھپکلی بھی مجھ سے یہی سوال کر رہی تھی کہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا۔ اے میرے کلیم اللہ، میں نے جو کچھ بھی پیدا کیا سب میری حکمت کے تحت ہے، بلا وجہ کچھ نہیں بنایا۔ اس حکمت کے اصول پر جنات اور شیطان کی تخلیق بھی ایک آزمائش اور نظام کا حصہ ہے۔ روایات میں ہے کہ جب اللہ نے ابلیس کی نسل بنانا چاہی تو شیطان پر غصہ کا حلقہ کیا، اس غصے سے جنگاری پیدا ہوئی اور اس جنگاری سے اس چیز کی بیوی پیدا ہو گئی۔ یعنی شیطان کی نسل بھی آگ سے ہے اور غصے سے جنم لینے والی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، میں جتنی اولاد آدم پیدا کروں گا اتنی ہی اولاد تجھے بھی پیدا کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک جن بھی ہوتا ہے جو اسے برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ اور دوستو، جنات کے بارے میں یہ بات پہچان لیجئے کہ وہ انسان کی طرح مذکر مؤنث ہوتے ہیں، وہ آپس میں شادی بیاہ کرتے ہیں، ان کی نسل بھی چلتی ہے، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ بعض جنات ایسے ہوتے ہیں جن جو انسانوں کی شکل و شبہات رکھتے ہیں، یعنی ان کی دنیا، ان کے رشتے، ان کا سماج، ان کے معمولات میں انسانوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ نے اکثر سنا ہوگا شیطان کے چیلے جگہ جگہ پائے جاتے ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی پیدائش کا نظام کہاں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ پسند کرتا تو حیوانات الحیات جیسی معتبر روایت پر مشتمل کتاب میں شیطان کی نسل کے بارے میں ایک حیرت انگیز واقعہ معقول ہے۔ روایت کے مطابق شیطان ہر روز 10 انڈے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں عجیب نظام رکھا ہے۔ اس کی دائیں ران میں نر کی شرمگاہ اور بائیں ران میں مادہ کی شرمگاہ ہے، جہاں سے روزانہ 10 انڈے نکلتے ہیں اور ان انڈوں سے نئے نئے شیاطین اور شیطان پیدا ہوتے ہیں۔ یہ صرف عام شیاطین نہیں ہیں بلکہ ہر ایک مخصوص کام پر مامور ہوتا ہے۔ آئیے ان میں سے کچھ کے نام اور کام دیکھتے ہیں۔ ترک بباہ، ابلیس کی بیوی، لاخکیز اور لہان وضو اور نماز کے وقت وسوسے ڈالنے پر مقرر ہیں۔ جب آپ نماز کے خیالات میں کھو جائیں سمجھ لیجئے یہی کارکندے فعال ہیں۔ حفاف، یہ صحرا میں شیطانی فتنہ پھیلاتا ہے۔ بصر، مصیبت زدہ انسان کو غلط رد عمل پر اکساتا ہے۔ نوحاج کو چیخ و پکار، چہرے نوچنا، کپڑے پھاڑنا، عریض انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں وسوسے ڈالنے پر مامور تھا، مگر انبیاء اکرام کو اللہ نے شیاطین سے محفوظ رکھا اور زنا پر مامور ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ وہ زنا کے وقت مرد عورت کی شرمگاہ پر سوار ہوتا ہے۔ اور واسم، یہ شیطان گھروں میں بغیر سلام اور ذکر الہی کے دخل ہونے والا کا منتظر ہے۔ پھر وہ گھر میں جھگڑے، گھر میں نفرت، گھر میں فتنے فساد برپا کرتا ہے، متوس جھوٹی خبریں جاری کرتا ہے، وسوسے پھیلاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ بھوت، پریت، چڑیلیں، جنات، کیڑے مکوڑے، یہ سب شیطان کے انڈوں سے پیدا ہونے والی مخلوقات ہیں۔ سوچئے اللہ تعالیٰ نے کس زبردست حکمت کے ساتھ انسانوں کے مقابلے میں شیطان کا لشکر بنایا۔ قرآن الانبیاء ایمان اور فرشتے بھی عطا فرمائے تاکہ انسان اس جنگ میں تنہا نہ رہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا، شیطان صرف اکیلا دشمن نہیں ہے بلکہ اس کی نسل، اس کے چیلے، اس کے کارکندے دنیا کے ہر کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کی قوم کے ہر شیطان نے 30 انڈے دیے، 10 مشرق میں، 10 مغرب میں، 10 زمین کے وسط میں۔ اور ان انڈوں سے پیدا ہونے والی مخلوقات یعنی بھوت، پریت، کیڑے مکوڑے، چڑیلیں،
مختلف قسم کے شیاطین آج بھی دنیا کے ہر خطبے میں فتنہ فساد پھیلانے پر لگے ہوئے ہیں۔ مگر یہاں ایک بات بہت اہم ہے، ذہن میں رکھنی چاہیے۔ محمد بن کام رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جن اور شیاطین اصل کے اعتبار سے ایک ہی مخلوق ہیں، لیکن جو ایمان لائے وہ جن کہلائے، اور جو کفر اور شرارت پر قائم رہے انہیں شیطان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آج ہم اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں تو ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ شیاطین نے جدید ہتھیار سے لیس ہو کر خاص طور پر نوجوانوں کو نشانے پر لے لیا ہے۔ وہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں نوجوانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ صرف دیکھنے میں کیا حرج ہے، ہمدردی کوئی جرم نہیں، بات چیت منع تھوڑی ہے، تھوڑا تو ماڈرن بنو۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے وسوسے ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ضال بننے میں سب سے پہلے ملاقاتیں، SMS، پھر دکھاوا، فیشن، فری سٹیٹس اور قربت اس مقام تک پہنچتی ہے، یا تو انسان زنا کے قریب پہنچ جاتا ہے، یا تو پھر اپنے والدین کی ناراضگی، تعلیم سے غفلت، کیریئر کی تباہی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ چاہے انجام نکاح ہو یا پھر شیطان کو اپنی کامیابی مل جاتی ہے، کیونکہ وہ انسان کو اللہ کی رضا، حیا، پاکیزگی اور سچائی سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کا اصل ہدف ہے، انسان کے دل کو آلودہ کرنا، نیت کو دھندلا دینا اور اللہ کی بندگی کو کثرت خواہشات کی غلامی میں بدل دینا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا، سر میں اپنی کلاس فیلو سے شدید محبت کرتا ہوں، میرا مقصد صرف اور صرف نکاح ہے، کوئی غلط نیت نہیں ہے، کیا مجھے اس سے بات کرنے کی اجازت ہے تاکہ میں اپنے دل کا حال سنا سکوں؟ میں نے نرمی سے جواب دیا، اگر نیت نیک ہے تو طریقہ بھی نیک ہونا چاہیے۔ اسلام نے ایک ہی راستہ بتایا ہے کہ بزرگوں اور معتبر واسطوں کے ذریعے رشتہ طے کرنا۔ اس نوجوان نے کہا، ابھی وہ پڑھ رہی ہے، وقت اس کے گھر والوں کے ذریعے بات ممکن ہے۔ میں نے کہا، تو کیا ہوا، نکاح کی عمر تمہاری بھی ہے اور اس کی بھی ہے، اگر نیت سچی ہے تو رشتہ طے کرو، نکاح کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن براہ راست بات چیت نہیں، یہ وہ دروازہ ہے جہاں شیطان تمہارا منتظر ہے۔ میں اسے سمجھاتا رہا، براہ راست بات چیت میں بہت سی خرابیاں چھپی ہوئی تھیں جنہیں تمہیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ شیاطین ہر قدم پر تمہیں تسلی دیتا رہے گا اور تمہیں لگے گا یہ محبت کے نام پر جائز ہے، لیکن وہ نہ مانا اور مجھ سے ہر تعلق توڑ دیا۔ دوستو، شیطان ہر مزاج کے بندے کے لیے ایک الگ بندہ رکھتا ہے۔ محبت ہو، دولت ہو، حسد ہو، شہوت ہو، غصہ ہو، شہرت ہو، ہر چیز کا ایک وسوسہ موجود ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتے ہیں، اور یہ شیطان اتنا چالاک ہے، اتنے راستے جانتا ہے، تو ہم اس سے بچ کے کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہم مجبور ہیں۔ نہیں دوستو، قرآن نے بالکل واضح کیا، شیطان کا زور صرف ان پر ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں۔ شیطان صرف وسوسے ڈالتا ہے، زبردستی نہیں کرتا، فیصلہ ہمارا اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ روز قیامت شیطان کہے گا، مجھے ملامت نہ کرو، خود کو ملامت کرو، تو بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ہر کام سے پہلے خود سے پوچھو، کیا یہ عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ جو عمل شک میں ڈالے اسے ترک کر دیں۔ صالح محبت اختیار کریں، قرآن کا فہم حاصل کریں، اپنے نفس کو پہچانیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے مسلسل دعا کریں کہ ہمیں شیطان کے جال سے محفوظ رکھے۔ یاد رکھیں، یہ جنگ آسان نہیں، لیکن اگر ابتدا میں ہی ہتھیار ڈال دیے تو سمجھ لیجیے ہم نے اپنی زندگی شیطان کے سپرد کر دی ہے۔ دوستو، شیطان کا سب سے بڑا ہنر یہ ہے کہ وہ اپنے ہونے کا احساس تک نہیں ہونے دیتا۔ وہ چپکے چپکے سے آتا ہے، آہستہ آہستہ سے وسوسے ڈالتا ہے اور دل میں ایک جملہ چھوڑ دیتا ہے، بس آج کے لیے چھوڑ دو، کل سے صحیح کر لینا۔ یہ اس کی چال ہے، وہ جلدی نہیں کرتا، وہ صرف بیج ہوتا ہے، اور پھر انسان کی غفلت پانی بن کر اس کے بیج کو سینچتی رہتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی وہ ہمارے اندر خاموشی سے داخل ہوتا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے تک نہیں ہے۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل کے قریب بیٹھا رہتا ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ دل پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات جانتے بوجھتے ہوئے بھی غلطی ہم کر لیتے ہیں۔
دل کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں، لیکن پھر ہم وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شیطان کا ایک حربہ یہ ہے کہ وہ گناہ کو معمولی بنا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس ایک دفعہ ہی تو ہے، ہر کوئی تو کر رہا ہے، تم تو فرشتے تو نہیں ہو۔ پھر جب گناہ ہو جاتا ہے وہ انسان کو شرمندگی سے اس قدر دباؤ میں لے جاتا ہے کہ انسان نیکی سے بھی دور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اب کیا فائدہ، اب تو بہت گر چکے ہوں، یعنی پہلے ورغلاتا ہے پھر شرمندہ کر کے اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں امید دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرتا ہے جو گناہ کرے اور پھر توبہ کرے تاکہ اللہ ان پر رحم کرے۔ یہ ہے رب کی رحمت۔ یاد رکھیے شیطان صرف ان پر حملہ کرتا ہے جن میں خیر کے اثرات ہوتے ہیں، جو پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہوں ان کی طرف وہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔